فرع فی الاشباہ والمنظومۃ المحبیۃ لو فوض لعبد ففوض لغیرہ صح ولو حکم بنفسہ لم یصح ولو عتق فقضى صح بخلاف صبی بلغ۔ یہ دو جزئیے بیان کرتے ہیں۔ ایک جزئیہ یہ ہے کہ قاضی ہیں، قاضی آفتاب صاحب، انہوں نے کوئی فیصلہ کسی غلام کے ہاتھ میں دے دیا، مثلا زید۔ آفتاب قاضی نے زید کے ہاتھ میں مقدمہ فیصلہ فائل دے دی۔ الزید ہے غلام، غلام کا کیا ہوا فیصلہ معتبر نہیں ہے۔ اس غلام نے زید نے فیصلہ سنا دیا، فیصلہ کر دیا، تو غلام کا کیا ہوا فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ اور اگر آفتاب قاضی نے جمعرات کے روز فائل اس کے سپرد کی، اس نے جمعے کو اس کو دیکھ لیا، فیصلہ لکھ دیا، اور سنیچر کے روز اس کے آقا نے، زید کے آقا نے زید کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد اب اس نے فیصلہ سنایا تو اس کا کیا ہوا فیصلہ درست ہو جائے گا۔ کب انہوں نے قاضی بنایا تھا اس کو؟ آفتاب نے اس کو قاضی بنایا، اس کے ہاتھ میں مقدمے کی فائل دی جمعرات کو، اور اس نے جب وہ کیا تھا؟ غلام، اور جب اس نے فیصلہ کیا سنیچر کو وہ کیا تھا؟ آزاد۔ تو یہ آزاد کا کیا ہوا فیصلہ ہے، غلام کا کیا ہوا فیصلہ نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں جو بتانی ہیں، ایک ہے تحمل شہادت اور دوسرے ہے اداء شہادت۔ غلام کو جب انہوں نے فائل سپرد کی تو فائل کا اس کا لے لینا، زید کا قضا کی فائل کو لے لینا، یہ تحمل قضا ہے۔ زید کو قاضی بنایا گیا، آفتاب نے بنایا، یہ ہے تحمل قضا۔ اور جب اس نے سنیچر کے دن فیصلہ کیا، ہفتے کے دن فیصلہ کیا، سنایا، یہ ہے ادائے قضا۔ غلام کا تحمل قضا تو درست ہے لیکن ادائے قضا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے۔ اپنے عاقل اور بالغ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، پختہ ہے، لہذا اس کا کسی چیز کا تحمل کرنا، کوئی واقعہ ہے، رونما ہوا، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے تحمل شہادت کر لیا، لیکن گواہی دے تو اس کی گواہی معتبر نہیں، یعنی ادائے شہادت معتبر نہیں۔ اسی ادائے شہادت اور ادائے قضا کیوں معتبر نہیں؟ اسی طرح فیصلہ کرے کسی کے موافق خلاف تو وہ بھی معتبر نہیں، اس لیے کہ وہ مہان ہے، کمزور ہے، کمزور درجے کا ہے، اعلیٰ کے اوپر اس کے اقوال نافذ نہیں ہوں گے۔ تو زید غلام ہے آزاد کے اوپر، یعنی ادنا کے اقوال اعلیٰ کے اوپر نافذ نہیں ہوں گے، تو یہ نفاذ میں اس کے کمی ہے، ادائے قضا میں کمی ہے، تو اس کو قاضی بنایا جمعرات کے دن۔ قاضی بننا اس کا درست ہو گیا، یعنی تحمل قضا، اندر اس کے کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر جب ادائے قضا کا وقت آیا سنیچر کے دن، اگر وہ غلام ہی ہے تو اس کی ادائے قضا معتبر نہیں ہے، اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہے، اور اگر وہ آزاد کیا جا چکا
تو اب وہ جو نفاذ کے لیے کمی تھی وہ کمی دور ہو گئی، لہذا اس کا کیا ہوا فیصلہ معتبر ہے۔ دوسری شکل، جمعرات کے دن آفتاب نے فائل سپرد کی کسی نابالغ بچے کے، اور اس نے سنیچر کے دن ہفتے کے روز فیصلہ کیا جب وہ بالغ ہو چکا تھا، تو اس کا تحمل قضا کو اختیار کرنا جمعرات کے روز وہ نابالغ ہونے کی حالت میں تھا، اور ادائے قضا ہفتے کے روز فیصلہ سنا رہا ہے، وہ بالغ ہونے کی حالت میں ہے۔ تو جب اس نے تحمل قضا کیا جمعرات کے روز، تو اس کے اندر ایک کمی ایسی تھی، عدم بلوغ، عدم پختگی، کہ اس کا قضا کا تحمل ہی درست نہیں ہوا، قضا کو اختیار کرنا ہی درست نہیں ہوا۔ لہذا ہفتے کے روز جب وہ فیصلہ سنا رہا ہے، اگرچہ آج اس میں کوئی کمی نہیں، آج اس میں پختگی ہے، وہ عاقل اور بالغ ہے، لیکن تحمل قضا ہی درست نہیں ہوا، اس لیے ادائے قضا بھی درست نہیں ہے۔ پہلے تحمل کا ہونا ضروری ہے، جب ادا درست ہوگی۔ تو اس کو کہتے ہیں لو فوض لعبد، اگر قضا سپرد کر دی کسی غلام کو، ففوض لغیری، اس نے سپرد کی کسی دوسرے کو، صح، یہ تیسری شکل آ گئی۔ آفتاب نے فائل سپرد کر دی زید کو، زید غلام ہے، تحمل اس کا درست ہو گیا۔ اس نے وہ فائل سپرد کر دی خالد کو، خالد آزاد ہے، خالد فیصلہ سناتا ہے تو پھر درست ہوگا۔ لو فوض لعبد، اگر سپرد کی قضا غلام کو، اس نے اپنے علاوہ خالد کو سپرد کر دی تو صحیح ہے۔ ولو حکم بنفسہ، لیکن اگر اس نے بذات خود فیصلہ کیا زید نے، لم یصح، تو درست نہیں ہوگا۔ ولو عتق، اور اگر اس کو آزاد کر دیا گیا، فقضا، اور آزاد کیے جانے کے بعد اس نے فیصلہ سنایا تو صح، اس کا فیصلہ کرنا صحیح ہو جائے گا۔ بخلاف صبی بلغ، برخلاف اس بچے کے جو بالغ ہو جائے، یعنی عدم بلوغ کی حالت میں اس کے سپرد قضا کی گئی اور بالغ ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تو اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا۔ اور غلام ہونے کی حالت میں فائل سپرد کی گئی اور آزاد ہو کر فیصلہ کیا تو صحیح ہو جائے گا۔ فرق کیا ہے کہ غلام کا تحمل قضا درست ہو گیا، ادائے قضا میں کمی تھی، وہ یعنی غلام تھا، وہ آزاد ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اور بچہ تحمل قضا ہی اس کا درست نہیں ہوا، اندرونی کمی کی وجہ سے، عدم پختگی کی وجہ سے، اور ادائے قضا بھی بالغ ہونے کے بعد بھی کرے تو ادائے قضا کا ترتب تو تحمل کے بعد ہوتا ہے، لہذا ادائے قضا بھی درست نہیں۔ وَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ خَرَجَ الْمُحَكَّمُ وَدَخَلَ الْمَيِّتُ وَالْمَعْزُولُ وَالْمُخَالِفُ لِرَأْيِهِ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ فَافْهَمْ آخَرَ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ إِذْ حُكْمُ نَفْسِهِ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ابن کمال نفذه اے الزم الحکم والعمل بمقتضاہ لو مجتہدا فیہ عالما باختلاف الفقہاء فیہ فلو لم يعلم لم يجوز قضاؤه ولا يمضيه الثاني في ظاهر المذهب زیلعی وعینی وابن کمال لكن في الخلاصة ويفتى بخلافه وكأنه تيسيرا فليحفظ بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير۔
بحر وسيجيء آخر الكتاب وأنه إذا ارتاب في حكم الأول طلب شهود الأصل قال وبه عرف. یہ دیکھو متن کی عبارت، صرف متن کی. وَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ. یہ کہتے ہیں کہ ایک قاضی ہیں آفتاب سیتا پور میں، اور ایک قاضی ہیں دیوبند میں خالد. سیتا پور کے قاضی آفتاب نے ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جوں کا توں اس کی اپیل کر دی گئی دیوبند کے قاضی خالد کے پاس. فیصلہ ہوا کسی کے موافق کسی کے خلاف. جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے فیصلہ لیا اور دیوبند کی عدالت میں آ کر قاضی خالد کے یہاں اپیل کر دی کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، فیصلہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے. تو دیوبند کا قاضی کیا کرے گا؟ ایسا بہت ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ میں ان کی اپیل کر دی جاتی ہے، تو سپریم کورٹ اس پر غور کرتا ہے. اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو جو کہ تو کو نافذ کر دیتا ہے. تو سیتا پور کا فیصلہ دیوبند کی عدالت میں قاضی خالد کے یہاں پیش کیا گیا، تو قاضی خالد اس کو جو کہ تو نافذ کر دے گا. اگر وہ صحیح فیصلہ ہے وہ جو کہ تو اس کو نافذ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ بھی فیصلہ شرعی ہے. سیتا پور کی عدالت میں قاضی صاحب کا فیصلہ کیا ہوا ہے. قاضی کا فیصلہ، دوسرا قاضی، وہ بھی فیصلہ ہے جو سیتا پور میں ہوا، وہ بھی فیصلہ ہے جو ہائی کورٹ میں ہوا. اگر اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر جو کہ تو کو نافذ کر دیا جائے گا، وہ فیصلہ شرعی ہے. دوسرا قاضی اس کو جو کہ تو کو نافذ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ شرعی ہے. اور اگر سیتا پور میں آفتاب سے کسی مسئلے میں فتویٰ لیا، کسی کے خلاف آ گیا، اس نے وہ فتویٰ یہاں دارالقضاء میں دیوبند کی عدالت میں قاضی خالد کے یہاں لا کر پیش کیا فیصلہ کیے جانے کے لیے، تو وہ فیصلہ اثر نو قاضی خالد کریں گے. فتویٰ ہے، فیصلہ نہیں ہے وہ سیتا پور والا. تو سیتا پور والا جو فتویٰ ہے اس فتوے کو دارالفتہ میں پیش کیا جائے تو وہ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن عدالت میں دارالقضاء میں پیش کیا جائے گا تو دارالقضاء سے تو فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ پہلا جو آیا ہے کاغذ یہ فیصلہ نہیں ہے، اس کو جو کہ تو نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اثر نو مقدمے کی کارروائی ہوگی. مدعی، مدعا علیہ، گواہان، فیصلہ، جو طریقہ کار ہے. اس لیے تیسری شکل، ایک ہے دارالقضاء، ایک ہے شرعی پنچایت. دارالقضاء اور شرعی پنچایت کو یہاں کہتے ہیں تحکیم کا حاصل یہ ہے، بھائی مائک کسی کا کھلا ہوا ہے بند کریں. تحکیم کا حاصل یہ ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہوا، تیسرے دونوں آدمی متفق ہو گئے، اختلاف کرتے ہوئے کہنے لگے بھئی یہ مولانا جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم دونوں مانیں گے. کہنے لگے جی ہاں مولانا فیصلہ سناؤ. تو وہ مولانا کیا ہو گئے؟ محکم بن گئے، سرپنچ بن گئے. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ شرعی فیصلہ ہوگا اور تمہارے درمیان نافذ ہوگا. ایسے ہی درسگاہ میں بیٹھے ہیں چار آدمی، اختلاف بھائی مانیٹر سے فیصلہ کراتے ہیں، مانیٹر فیصلہ کر دے گا وہ معتبر ہے. لہذا
मॉनिटर ने जो फैसला कर दिया दोनों अगर उस पर मुत्तफिक हैं दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरीके से शरई पंचायत अगर बना रखी गांव में, 4-5 आदमी है, 6 आदमी है, 8 आदमी है, भाई कोई भी मामला हुआ उनसे फैसला करा लिया, तो वो जो फैसला करेंगे वो दुरुस्त होगा। लेकिन उनके फैसले के दुरुस्त होने के लिए जरूरी है कि दोनों फरीक उनके फैसले को मानने के लिए तैयार हों और फैसला होने तक उसको मानते रहे। मसलन जैद और खालिद ने आफताब से कहा कि भाई देखो हमारे में ये इख्तिलाफ है, तुम फैसला कर दो। तो ये फौरन क्या हो गया, आफताब सरपंच, ये फैसला जो करेंगे, अगर इन्होंने फैसला कर दिया वो फैसला होगा शरई फैसला। लेकिन जैद ने या खालिद ने अगर फैसले से 1 मिनट पहले भी यूं कह दिया, खालिद ने कह दिया मैं तो आफताब का फैसला नहीं मानता, तो फिर आफताब का फैसला शरई फैसला नहीं होगा। यह है मानते का पीर। अगर दोनों फरीक को फैसल बनाए, एक आदमी को या मुतअद्दिद आदमियों को, तो उनका फैसला उनके हक में मोतबर होगा, और फैसल ना बनाए तो मोतबर नहीं होगा। और एक है दारुल कदा। दारुल कदा में कादी की अदालत में खालिद ने मुकदमा पेश किया, जैद कहता है मैं तो नहीं यहाँ जाता, मैं तो नहीं इस दारुल कदा को मानता, तो तेरे मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काजी का फैसला तेरे ऊपर नाफिज ही होकर रहेगा। तो तहकीम और कज़ा में फर्क ये है कि तहकीम बहुत हल्के दर्जे की चीज है, फतवे से ज्यादा करीब है। फतवा दे दिया, मसला बता दिया, कोई माने या ना माने। यहाँ मसला बताने से भी पहले बात है कि कोई तहकीम को माने या ना माने। आप कह रहे हैं हम तो फलां से फैसला कराएंगे, दूसरा फरीक कहता मैं तो नहीं करा था, तो अब उसका फैसला नहीं नाफिज होगा। और कज़ा ये सबसे ऊंचे दर्जे की चीज है। उसको ये कहते हैं कि काजी आफताब ने फैसला किया और फिर काजी खालिद के यहाँ देवबंद में उसकी अपील की गई, तो देवबंद का काजी आफताब के फैसले को नाफिज कर देगा, चाहे आफताब फैसला करने के बाद जिंदा है या मर गया है या माजूल हो गया, काजी रहा ही नहीं, अब उसको बर्खास्त कर दिया गया, या वो कोई अलग मजहब का है, शाफई मजहब का है, हनफी मजहब का है, की राय वही है जो देवबंद के काजी की है या उसके अलावा है। बहरहाल सीतापुर का काजी काजी होने की हैसियत से उसने फैसला किया था, लेकिन अगर वो मुफ्ती था या वो सरपंच था तो उसके फैसले को दूसरा काजी नाफिज नहीं करेगा, इसलिए कि वो फैसला ही नहीं है। वइज़ा रुफ़िअ इलैहि हुक्म कादिन, और जब मुराफ़ा किया गया, उठाया गया, रफ़ा बुलंद किया गया, और बुलंद करके यानी वहां से उठा के सीतापुर से देवबंद लाया गया, इसके माना अपील करने के, नजर सानी की दरखास्त देने के। वइज़ा रुफ़िअ इलैहि, देवबंद के कादी के यहाँ अपील की गई, किसकी, हुक्म कादिन, किसी किसी काजी के फैसले की, तो खरजल मुहक्कम, लफ्ज कादिन की कैद से मुहक्कम यानी सरपंच निकल गया, उसके फैसले को दूसरा काजी नाफिज नहीं करेगा। वह दखला, और काजी, कोई काजी सीतापुर का हो या लखीमपुर का हो, चाहे वो काजी अभी काजी हो या मर गया हो, फैसला तो फैसला है। तो काजिन में दाखिल हो गया वो जो काजी मर भी गया हो, वल माजूल, और वो जिसको माजूल कर दिया गया हो, और वो जो दूसरे काजी की राय उसके पसंद करदा अकवाल के मुखालिफ कोई राय रखता हो। कादिन, देखो ऊपर इलैहि हुक्म कादिन, ये नकीरा है, और नकीरा जब सियाक शर्त में वाक़ होता है, इदा इदा, ये सियाक शर्त, शर्त के जेल में,
جب نکرہ سیاق شرط میں واقع ہوتا ہے فتعم تو وہ عام ہوتا ہے، لہذا لفظ قاض نکرہ ہے، اور اذا سیاق شرط میں شرط کے ذیل میں واقع ہوا ہے لہذا یہ عام ہوگا ہر طرح کے قاضی کے لیے۔ ففہم حکم قاض آخرہ، دوسرے قاضی کے فیصلے کی اپیل کی گئی دیوبند کے قاضی کے ہاں، حکم قاض آخرہ، یہ آخرہ دوسرا قاضی، اور اگر اسی قاضی کی ہو، دیوبند کے قاضی نے ایک فیصلہ کیا، دوسرا قاضی دیوبند کا قاضی اگر اس نے فیصلہ کیا ہے اور پھر اسی فیصلے کو دوبارہ اس سے نظر ثانی کے لیے پیش کر دیا گیا تو وہ اس کو بھی اگر درست ہے تو نافذ کرے گا، تو دوسرے قاضی کا ہو یا خود اس قاضی کا ہو، یہ قید اتفاقی ہے۔ عام طور سے دوسرے قاضیوں کا مقدمہ کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس پیش کیا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہی کا فیصلہ ہے، کسی متعین جج کا فیصلہ ہے، اور پھر جب فیصلہ آ گیا پھر اس کی دوبارہ اپیل کر دی جاتی ہے سپریم کورٹ ہی میں، تو قید اتفاقی، یہ اتفاقی قید ہے، احترازی نہیں۔ کیوں؟ اذ حکم نفسہ قبل ذالک، اس لیے کہ خود دیوبند کے قاضی کا فیصلہ قبل ذالک، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اپیل کیے جانے سے پہلے، کذالک ایسا ہی ہے جیسے سیتاپور کے قاضی کا فیصلہ، کہ اس کی بھی اپیل کی جا سکتی ہے، اس کی بھی اپیل کی جا سکتی ہے۔ قبل ذالک کذالک، ابن کمال کیا کرے گا جب دوسرے قاضی کا فیصلہ اس کے یہاں آیا؟ نفذہ، یہ دیوبند کا قاضی سیتاپور کے قاضی کے فیصلے کو جس کی اس کے یہاں اپیل کی گئی، یا خود اپنے فیصلے کو جس پر نظر ثانی کی درخواست دے دی گئی، نفذہ، یہ اس کو نافذ کر دے گا، اے الزم الحکم، فیصلے کو لازم کر دے گا، والعمل بمقتضاہ، اور اس کے مطابق عمل کو لازم کر دے گا۔ کب؟ لو مجتہدن فیہ عالما باختلاف الفقہاء فیہ، جب اس قاضی کو جس نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ اس میں مجتہد ہو، اور عالما باختلاف الفقہاء فیہ، اور اس مسئلے کے بارے میں فقہا کے اختلاف کا علم رکھتا ہو، فلو لم یعلم، اور اگر وہ پہلا قاضی جس کا فیصلہ اس کے یہاں آیا ہے وہ سیتاپور کا قاضی، فلو لم یعلم، کچھ جانتا ہی نہیں، ہولٹ ہے، وہ قاضی بننے کا اہل ہی نہیں، پتہ نہیں کس ہولٹ نے اس کو قاضی بنا دیا، لم یجوز قضاؤہ، تو خود اس کا سیتاپور کے قاضی کا فیصلہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں، کبھی اندھے کا تیر ہے نشانے پر لگ جاتا ہے اور کبھی غلط ہو جاتا ہے، تو بننا نہیں رکھتا، وہ درست نہیں، ولا یمضی ثانی، اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ دوسرا قاضی دیوبند کا قاضی جس کی عدالت میں اس کی وہ اس عینی ابن کمال، لیکن خلاصہ میں ہے فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے یفتہ بخلافہ، اور فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے برخلاف، برخلاف کیا معنی؟ یعنی پہلے قاضی کا فیصلہ دیکھ لے، اگر واقعتاً وہ فیصلہ صحیح ہے، چاہے وہ غلطی سے صحیح ہو گیا، اس سے وہ صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اتفاق ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے تو اس کو نافذ کر دے، وَكَأَنَّهُ تَيْسِيرًا، اور یہ تَيْسِيرًا للناس ہے، فَلْيَحْفَظْ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، لیکن اتنا ضرور پہلے فیصلے میں غور کر لے کہ صحیح دعویٰ ہو ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کی موجودگی میں،
اور اگر وہاں دعویٰ مدعی مدعا علیہ کا بیان ہی نہیں ہے اس فیصلے میں تو کانا افتاءن، تو پھر اس کو فتویٰ تو کہہ سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا فیحکم بمذہبہ لا غیر، پھر یہ دوسرا قاضی جس کے یہاں اس کی اپیل کی گئی وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے گا، کسی دوسرے کے مذہب پر یعنی پہلے قاضی کے نافذ نہیں کرے گا۔ وَسَيَجِيءُ آخر الکتاب، اور کتاب کے اخیر میں آئے گا انہو اذا ارتاب فی حکم الاول، اور جب سیتاپور کے قاضی کا فیصلہ دیوبند کے قاضی کی عدالت میں آیا اور دیوبند کے قاضی ارتابا، اسے شبہ ہے پہلے قاضی کے فیصلے میں، پتہ نہیں اس نے صحیح کیا یا نہیں کیا، تو طلب شہود الاصلی، تو اصل فیصلہ جو ہوا ہے اس میں جو گواہ تھے ان گواہوں کو دوبارہ طلب کرے، یعنی دوبارہ کارروائی کرے مقدمے کی۔ قال وَبِهِ عُرِفَ أَنَّ تَنَافِيذَ زَمَانِنَا لَا تُعْتَبَرْ، یہاں سے پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاء